بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 196 ہے، جس کا عنوان ہے باب فضل الوضوء۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ اور پہلے ہمارا کتاب الایمان چل رہا تھا، یہ کتاب الایمان کا آخری سبق ہے، اور آج سے ہمارا کتاب الطہارت کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور یہ اس کا پہلا عنوان ہے۔ اس عبارت میں لفظ کتاب، باب اور فصل کے اصطلاحی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ الکتاب بمعنی مکتوب، چونکہ مصدر ہے اور لغت میں جمع کے معنی میں آتا ہے، اس لیے فقہی کتب میں اسے مستقل مسائل کے مجموعے کے عنوان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر مسائل کو جنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لفظ کتاب، نوع کے اعتبار سے باب، اور اگر سابقہ مسائل سے فرق بیان کیا جائے تو لفظ فصل استعمال ہوتا ہے۔ لہذا ہر اصطلاح اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے اسی معنی کے لیے موزوں ہے۔ الطہارہ بھی مصدر ہے جس کا لغوی معنی صفائی ہے، اور چونکہ یہ اس میں جنس ہے جو وضو، غسل، تیمم وغیرہ تمام اقسام کو شامل ہے، اس لیے اسے مفرد ہی رکھا جاتا ہے، کیونکہ مصدر نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ جمع۔ شرعی طور پر طہارت سے مراد حدث یا خبث سے پاکی ہے، اور خبث میں حسی اور معنوی دونوں شامل ہیں، حتیٰ کہ نفل وضو بھی نیت قربت سے طہارت معنوی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس اقتباس میں دینی علوم کی ترتیب اور فقہی ابواب کی تنظیم پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ کے مطابق دین کے بنیادی اجزاء اعتقادات، آداب، عبادات، معاملات اور حدود ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کتاب الایمان کو مقدم رکھا، کیونکہ ایمان تمام عبادات کی صحت کی شرط اور سب سے افضل ہے۔ عبادات کو معاملات پر ترجیح دی گئی، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ایمان کے بعد نماز کو اہمیت دی گئی، کیونکہ وہ اولین عملی فریضہ ہے اور اس کے اسباب جلد مہیا ہو جاتے ہیں۔ اس پر اجماع ہے کہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل وقت پر نماز ہے، چونکہ طہارت نماز کی شرط ہے اور اس کا مقدمہ ہے، اس لیے فقہی کتابوں میں اسے عبادت سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اسی وجہ سے اسے مقدم کیا ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى ان زيدا حدثه ان ابا سلام حدثه عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله يملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی حاصل کرنا آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ روز جزا ترازو کو بھر دے گا، اور سبحان اللہ والحمدللہ سے زمین اور آسمان کے مابین فضا بھر جائے گی، اور نماز تو ایک روشنی ہے، اور صدقہ بھی ایک دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن کریم تیرے لیے حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا۔ ہر آدمی صبح کو اٹھتا ہے اور اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے، یا اس کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں اسحاق بن منصور بن بہرام الکوسج ابو یعقوب ثقۃ ثبت۔ دوسرے ہیں حبان بن ہلال ابو حبیب البصری ثقۃ ثبت۔ تیسرے ہیں ابان بن یزید العطار جن کی کنیت تھی ابو یزید البصری ثقۃ۔ چوتھے ہیں یحییٰ بن کثیر الطائی ثقۃ ثبت، اور پانچویں ہیں زید بن سلام بن ابی سلام الحبشی ثقۃ، اور چھٹے ہیں ابو سلام ممطور الاسود الحبشی ثقۃ، اور ساتویں ہیں صحابی رسول ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کا نام حارث بن حارث تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ عبید اللہ تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ عمر تھا،
اور بعض کہتے ہیں کہ کعب بن عاصم تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ کعب بن کعب تھا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ عامر بن حارث بن ہانی بن کلثوم یہ ان کا نام تھا۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سباعیات میں سے ہے، اور اس میں حضرت زید سے اخیر تک دمشقی راویوں کا تسلسل ہے، اور بقیہ 2 حضرات بصری ہیں، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں جو صحابی ہیں وہ کنیت سے مشہور ہیں، اور یہ مقلین میں سے ہیں، اور ان سے کتب 6 میں صرف 13 احادیث مروی ہیں۔ اس اقتباس میں الوضوء اور الطہور کی لغوی اور نحوی بحث کی گئی ہے۔ الوضوء اگر واو کے ضمہ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد وضو کا عمل ہے، اور اگر واو کے فتح یعنی الوضوء اس کو پڑھا جائے تو پھر وضو کا پانی مراد ہوتا ہے۔ امام سیبوی رحمہ اللہ نے دونوں صورتوں کو مصدر کے طور پر جائز قرار دیا ہے۔ الطہور میں بھی اسی طرح ضم کے ساتھ فعل تطہیر اور فتح کے ساتھ پانی کا معنی مراد ہوگا۔ حدیث میں الطہور شطر الایمان سے مراد عمل طہارت ہے، اس لیے ضم کے ساتھ پڑھنا راجح ہے، جیسا کہ اکثر علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اس عبارت کے آخر میں شطر الایمان کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس سے مراد نصف ایمان ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں بھی آیا ہے۔ تملأ المیزان، اعمال کے ثواب کو اگر مجسم تصور کیا جائے تو ان کا میزان کو بھر دینا بالکل واضح ہے۔ بعض محققین نے سوال اٹھایا ہے کہ اعمال چونکہ اعراض ہیں جو باقی نہیں رہتے تو ان کا وزن کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ چونکہ شرعی نصوص میں اعمال کے وزن میزان کے بھاری یا ہلکا ہونے کا ذکر بار بار آیا ہے، اس لیے عقل کی محدودیت کے باعث اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں آواز کو، حرارت کو، ہوا کو، ان چیزوں کو تولا جا رہا ہے، تو اللہ کی قدرت سے اعمال کا وزن ہونا کچھ بعید نہیں۔ مزید یہ کہ صحیفوں کے وزن کا ذکر بھی آیا ہے، اس لحاظ سے تو پھر کسی قسم کا اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ اس صورت میں مراد وہ صحیفوں کا وزن ہوگا جن صحیفوں میں اعمال لکھے گئے ہیں۔ اس اقتباس میں الباقیات الصالحات یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی معنوی جامعیت اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ان کی مناسبت کو بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ تنزیہ کے معنی پر مشتمل ہے، یعنی اللہ کی ذات و صفات سے ہر نقص اور عیب کی نفی۔ اس کے تحت القدوس اور السلام جیسے اسماء آتے۔ الحمدللہ اس بات کمالات پر دلالت کرتی ہے، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں ہر خوبی اور جمال کا اس بات، اس میں العلیم، القدیر وغیرہ شامل ہیں۔ اللہ اکبر اللہ کی عظمت کو اجمالاً بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام نفی و اس بات سے بھی بلند تر ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے لا احصی ثناء علیک۔ اس طرح یہ 3 کلمات اللہ کی صفات سلبیہ، ثبوتیہ اور اجمالی عظمت کو جامع انداز میں بیان کرتے ہیں۔ تملآن او تملؤ، اس میں راوی کا شک ہے، اور اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ جمع اور مفرد دونوں صورتیں درست ہیں۔ ما بین السماء والارض، اس سے مراد یا تو ان اذکار کا اجر ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے، یا یہ کہ آسمان و زمین اللہ کی صفات کمال اور نقص کی نفی پر دلالت کرنے والی آیات سے بھرے ہوئے ہیں۔ والصلاۃ نور سے مراد قبر اور قیامت کی تاریکی میں روشنی ہے، یا یہ کہ نماز انسان کو فحشاء سے روکتی ہے، دل کو منور کرتی ہے، معرفت و حقیقت کے کشف کا ذریعہ بنتی ہے، اور نمازی کے چہرے پر نور کی علامت بنتی ہے۔ والصدقۃ برہان سے مراد یہ ہے کہ صدقہ قیامت کے دن مال کے مصرف پر دلیل بنے گا، یا صدقہ دینے والے کو ایسی علامت دی جائے گی جو اس کے ایمان اور فلاح کی دلیل ہوگی، کیونکہ منافق صدقہ سے گریز کرتا ہے۔ والصبر ضیاء، صبر سے مراد نفس کو شہوات، مشقت والی عبادات اور مصیبتوں پر قابو میں رکھنا ہے۔ بعض نے صبر کو دنیا کی پس لذتوں، گناہوں، شرعی ذمہ داریوں اور آزمائشوں پر ثابت قدمی سے تعبیر کیا ہے، اور کہا ہے کہ صبر روشنی اس لیے ہے کہ اس کے ترک سے انسان گناہوں کی تاریکی میں داخل ہو جاتا ہے۔ ابو علی الدقائق رحمہ اللہ کے مطابق صبر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان تقدیر پر اعتراض نہ کرے اور مصیبت کا ذکر شکایت کے طور پر نہ ہو
تو وہ صبر کے خلاف نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے، جنہیں اللہ نے صابر کہا، حالانکہ انہوں نے تکلیف کا ذکر کیا تھا۔ چونکہ انہوں نے تکلیف کا ذکر شکوے کے طور پر نہیں کیا تھا، لہذا ان کا تکلیف کا ذکر کرنا صبر کے خلاف نہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں صبر سے مراد صوم لیا ہے، کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر نماز اور صدقہ کے ساتھ آیا ہے، اور قرآن میں بھی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو اس میں بھی صبر سے مراد روزہ لیا گیا ہے، کیونکہ روزہ میں نفس کو شہوات سے روکا جاتا ہے، اور رمضان کو بھی شہر الصبر کہا گیا ہے۔ کل الناس یغدو، الغدو سے مراد صبح کے وقت کا سفر یا کوشش ہے، یعنی ہر انسان دن کے آغاز میں کسی نہ کسی مقصد کے لیے نکلتا ہے، اس جد و جہد کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا۔ فبائع نفسہ کا مطلب ہے کہ انسان اپنی جان کو کسی کے ہاتھ بیچتا ہے، اگر وہ نیکی کرے تو گویا اللہ کے ہاتھ بیچ کر نجات پاتا ہے، اور اگر گناہ کرے تو شیطان اور نفس کے ہاتھ بیچ کر ہلاکت میں پڑتا ہے۔ اس طرح انسان کی صبح کی کوشش یا تو نجات کا ذریعہ بنتی ہے یا ہلاکت کا۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں چند اہم فوائد بیان کیے جا رہے ہیں۔ اولاً وضو کو ایمان کا نصف قرار دے کر اس کی عظمت واضح کی گئی ہے، خصوصاً مکمل طریقے سے وضو کرنے یعنی اسباغ الوضو کی فضیلت یہاں بیان کی گئی ہے۔ ثانیاً ذکر جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کی اہمیت بتلائی گئی ہے کہ یہ اعمال میزان کو بھی بھر دیتے ہیں اور آسمان و زمین کے برابر اجر رکھتے ہیں۔ ثالثاً نماز کو نور قرار دے کر اس کی پابندی اور کثرت کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ نماز دل، قبر اور قیامت کے میدان میں روشنی کا ذریعہ بنے گی۔ رابعاً صدقہ کو ایمان کی سچائی کی برہان قرار دے کر اس کی رغبت دلائی گئی ہے، کیونکہ یہ قیامت کے دن انسان کے ایمان کی دلیل بنے گا۔ یہاں مزید فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ اولاً صبر کی فضیلت واضح کی گئی ہے کہ یہ مصیبتوں اور مشقتوں کی تاریکی میں روشنی کا ذریعہ بنتا ہے، اور صابرین کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ ثانیاً قرآن کی تلاوت، اس پر عمل اور آیات میں تدبر کی ترغیب دی گئی ہے۔ ثالثاً قرآن کا اثر انسان پر دو طرح سے ہوتا ہے، اگر وہ اس کے حقوق ادا کرے تو قرآن اس کے حق میں شفاعت کرے گا اور جنت کی طرف رہنمائی کرے گا، اور اگر اس نے قرآن کو نظر انداز کیا تو وہ اس کے خلاف حجت بنے گا اور جہنم کی طرف لے جائے گا، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے القرآن شافع مشفع اور ماحل مصدق، من جعلہ امامہ، جو قرآن کو اپنے آگے رکھے گا قادہ الی الجنہ، اس کو جنت کی طرف لے جائے گا، ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جو اس کو اپنے پسے پش ڈالے گا تو قرآن اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اس عبارت میں انسانوں کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں، ایک وہ جو دنیا اور آخرت کی نجات و فلاح کے لیے کوشش کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو ہلاکت اور خسارے کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکیوں کی طرف سعی کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا اجنبی، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی نصیحت ہے کہ صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو اور شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور صحت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کرو۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔